یہاں سے سچ ہی جا رہا ہے اور سچ جو ہے وہ ہر فورم سے جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس وقت ایوان میں موجود ہے۔ قومی موقع عطا فرمایا ہے۔ میں آج آپ کو اور اس ایوان میں تشریف فرما تمام سیاسی پارٹیز کے اکابرین کو، آنریبل ممبرز کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کل رات جو گزری ہمارے دشمن نے اس کو تاریک رات سمجھ کر اندھیرے میں ماضی کی طرح چھپ کر پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی ناپاک کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے، پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی دعاؤں سے، ہماری 24 کروڑ عوام کی دعاؤں سے ہماری بہادر اور دلیر افواج پاکستان نے ہندوستان کے اس مکروہ حملے کا منہ توڑ جواب دے کر اس تاریک رات کو چاندنی رات بنا دیا۔ جناب اسپیکر، اس حملے میں کئی ہمارے پاکستانی شہید ہو گئے، جن میں بچے، خواتین اور مرد بھی شامل ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ان شہداء کے درجات اللہ تعالیٰ ان کو بلند فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ان کے حق میں دعا کے لیے میں عرض کروں گا۔ احسن اقبال صاحب۔ قومی اسمبلی کا اس وقت یہ اجلاس جاری ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف اس اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے مبارکباد بھی دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جو دشمن نے حملہ کرنے کی کوشش کی اسے بری طرح ناکام بنایا گیا اور مکروہ حملے کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ اس وقت شہداء کی ایصال ثواب کے لیے جو ہے وہ فاتحہ خوانی کی جا رہی ہے، دعا کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ناجائز قبضے میں ہے، وہاں پر ایک افسوسناک واقعہ ہوا، مگر ہندوستان نے آنن فانن 10 منٹ کے اندر ایف آئی آر رجسٹر کی، اور اس کے بعد ہندوستان کی میڈیا نے، ہندوستان کے سیاستدانوں نے، اینکرز نے پاکستان کے اوپر بے جا الزامات کی بوچھاڑ کر دی اور پوری دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ خدا نخواستہ اس واقعے میں پاکستان ملوث ہے۔ جناب اسپیکر، اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے، جس طرح کہ آپ کو اچھی طرح علم ہے، بلوچستان میں دہشت گردوں نے ٹرین ہائی جیک کی اور اس میں بی ایل اے کے ساتھ ٹی ٹی پی اور ان کے بیکرز حمایتی ہندوستان کے ساتھ تانے بانے ملتے تھے، جس کا ناقابل تردید ثبوت ہمارے پاس موجود ہے۔ جناب اسپیکر، درجنوں لوگ شہید ہوئے، بے گناہ لوگ شہید ہوئے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے فوج کے ایس ایس جی یونٹ نے کمال مہارت سے ان معصوم پاکستانیوں کو ان کی جانیں بچائیں اور ان کو محفوظ مقام تک پہنچایا۔ کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے، لیکن جناب اسپیکر، ہندوستان کو اس واقعے کی مذمت کی توفیق تو نہ ہوئی۔ انہوں نے جس طریقے سے سنگ دلی کے ساتھ اس واقعے کا مذاق اڑایا، وہ تاریخ میں ہمیشہ بدترین الفاظ میں یاد رکھا جائے گا۔ جناب اسپیکر، اس کے بعد جناب اسپیکر، میری دنیا کے مختلف ممالک کے سربراہان سے، ان کے اہم عہدوں پر فائز لوگوں کے ساتھ، ڈپٹی پرائم منسٹر کی
ان کی گفتگو ہوئی. خود میں ترکی گیا تھا اور اسی دن اٹ واز اے شیئر کوئنسیڈنس کہ اسی دن یہاں پر یہ جو واقعہ ہوا پہلگام میں اس کی ہمیں اطلاع انقرہ میں ملی. ہمارے بڑی فوج کے سپہ سالار جنرل سعید آصف منیر کی ان کے برطانیہ کے جو ہیڈ ہیں فوج کے ان سے ملاقات ہوئی اور دوسرے ممالک کے ساتھ, اور میں نے کاکول میں واشگاف الفاظ میں کہا کہ پاکستان کا اس واقعے کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے, اور اگر کسی کو شک ہے تو میں نے کہا کہ ہم ایک انٹرنیشنل کمیشن بنانے کی آفر کرتے ہیں جو کہ انتہائی شفاف طریقے سے, انتہائی کریڈیبل طریقے سے اس واقعے کی تحقیق کرے. پاکستان اس کمیشن کے ساتھ پوری طرح تعاون کرے گا اور پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. لیکن جناب اسپیکر, کل تک ہندوستان نے ہماری اس آفر کو قبول نہیں کیا, بلکہ ایک ایسا دوست ملک جس نے اس پیشکش کی بھرپور تائید کی اس کو ہندوستان نے ان کے سفیر کو بلا کر ڈیماش کیا. جناب اسپیکر, ان حالات میں یہ جو پچھلے دن گزرے ہیں, ہر روز اطلاع ملتی تھی کہ آج ہندوستان کے جہاز آئیں گے اور وہ پاکستان پر حملہ آور ہوں گے. میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو اور آپ کی توسط سے پورے اس معزز ایوان کو اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری افواج پاکستان 24 گھنٹے تیار تھی کہ کب دشمن کے جہاز اڑے, کب ان کو ہم اڑا کے سمندر میں پھینک دیں. جناب اسپیکر, آج سے 5 دن پہلے ہندوستان نے وہ رافیل جہاز خریدے ہیں, اس پہ بڑا ناز کرتا ہے, لیکن جناب اسپیکر ناز نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ کو اس سے ہر وقت ڈر کے دن رات محنت کرنی پڑتی ہے, خوف خدا کے ساتھ, انتہائی عاجزی کے ساتھ, مگر بڑے کانفیڈنس کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا جاتا ہے. آج سے چند دن پہلے ان کے رافیل جہاز کامبیٹ فارم میں اڑے, وہاں سے ہماری افواج ایئر فورس ہمہ وقت تیار تھی. جو ہی وہاں سے اڑے, جناب اسپیکر, میں اس ایوان میں آپ کی توسط سے اپنے جو ہمارے ایئر چیف ظہیر بابر, ان کو اپنی طرف سے, آپ کی طرف سے, ایوان کی طرف سے اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی طرف سے میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اور ان کے اکابر نے انہوں نے ہندوستان کے ان جہازوں کی جو کمیونیکیشن لاک کر دی, اور ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ, اور وہ دیکھتے دیکھتے فوراً واپس پلٹے اور جا کر سری نگر میں لینڈ کیا. یہ ہے ہماری افواج پاکستان کی تیاری اور یہ ہے ان کا عزم. جناب اسپیکر, کل رات کو, اور یہ نہیں کہ ہمیں خبریں نہیں مل رہی تھیں, لمحہ بر لمحہ خبریں مل رہی تھیں کہ ہندوستان کے کیا ان کے مذموم عزائم ہیں اور کیا ان کے ناپاک پلانز ہیں. کل رات کو جناب اسپیکر ہندوستان نے پوری تیاری کے ساتھ, اور کوئی ان کے آل ٹولڈ 80 جہاز اس حملے میں شریک تھے, اور انہوں نے پاکستان میں 6 جگہوں پر 6 شہروں پر حملہ کیا, جس میں آزاد کشمیر کے 2 علاقے, جس میں بھاولپور, جس میں شیخوپورہ, جس میں سیالکوٹ. ان علاقوں پر جناب اسپیکر ان علاقوں میں جناب اسپیکر ہندوستان کے طیاروں نے حملہ کیا, اور پاکستان کے عقاب مکمل طور پر تیاری میں تھے, اور ہمارے جہازوں نے پاکستان کی سرحدوں کو عبور نہیں کیا. جناب اسپیکر, جو ہی ہندوستان کے جہازوں نے پے لوڈ انہوں نے ریلیز کیا, ہمارے عقاب جھپٹے اور آنن فانن 5 جہاز جن میں 3 رافیل ہیں ان کو مار گرایا, اور ان کو اوندے منہ وہ کشمیر پر جا کر گرے.
وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت قومی اسمبلی میں خطاب کر رہے ہیں اور اس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے نیوٹرل تحقیقات کی آفر کی گئی تھی، لیکن بھارت نے وہ آفر نہیں مانی، کل تک اس نے نہیں مانی، اور کسی نے کوشش بھی کی تو اس کو بھی اس نے ٹکا سا جواب دیا اور جواب میں اس نے حملہ کر دیا۔ اس معزز ایوان کو، پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو، آپ کو اس کا شکر کبھی ادا نہیں کر سکتے کہ یہ کنونشنل وارفیئر تھی، اس میں نیوکلیئر تک اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور جو کہتے تھے کہ ہندوستان نے پاکستان کو کنونشنل وارفیئر میں بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے، کل رات کو ان کا ہوش ٹھکانے آ گیا ہے اور ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کنونشن بھی اور نیوکلیئر طاقت ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج جناب اسپیکر، ہمارے دشمن ان کو کل رات نیند نہیں آئی، اور ہمارے جو دوست بھائی خواب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان واقعی ایک ایسا ملک ہے جس کی فوج ایک ایسی فولادی فوج ہے کہ کل کو خدا نہ خواستہ ان کے اوپر برا وقت آیا تو وہ پاکستان کی طرف مدد کے لیے وہ دیکھیں گے اور درخواست کریں گے۔ اس سے بڑی جناب اسپیکر پاکستان کو اور کوئی عزت نہیں مل سکتی۔ جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، میں بڑے ادب سے عرض کروں گا، یہ معزز ایوان ہے، یہاں پر زوما کرام بیٹھے ہیں، لیڈرز بیٹھے ہیں، بلاول بھٹو صاحب تشریف فرمائے، ادھر ہمارے پی ٹی آئی کے انتہائی قابل احترام دوست بھائی اور بہنیں بیٹھے ہیں، جے یو آئی کے ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں، اور تمام درجہ بدرجہ تمام پارٹیز یہاں پر موجود ہیں، ہمارے ایم کیو ایم کے ساتھی بیٹھے ہیں، اور تمام ہماری بہنیں اور بھائی بیٹھے ہیں۔ ابھی ایک شہید کا جنازہ ہے اسلام آباد میں، صدر پاکستان نے بھی وہاں پر پہنچنا ہے، اور سپہ سالار جنرل آصف منیر صاحب نے پہنچنا، اور میں نے بھی اس جنازے میں شرکت کرنی ہے تاکہ شہید کی روح کے ساتھ ان کے خاندان کو اور پوری دنیا کو پتہ چل سکے کہ پاکستان کے عوام اپنے شہیدوں، جنہوں نے اپنے خون کے ساتھ پاکستان کی آبیاری کی ہے اور جنہوں نے پاکستان کی سرحدوں کی خود حفاظت کی، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اپنے بچوں کو یتیم کر گئے، لاکھوں بچوں کو وہ یتیم ہونے سے بچا گئے، لاکھوں ماؤں کو بیوہ ہونے سے بچا گئے۔ جناب اسپیکر، آج وقت تھا کہ ہم ان سپہ سالاروں کو، ان سپاہیوں کو، ان افسروں کو، ان کو سلام پیش کریں کہ یہ پاکستان کے ہیروز ہیں۔ جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، میں وقت کی قلت کی وجہ سے میں پھر انشاءاللہ بات کروں، لیکن ایک بات مجھے کہنی ہے آپ کی توسط سے اس معزز ایوان کی خدمت میں۔ یہ کل کا جو واقعہ جو ہوا اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عظیم فتح عطا فرمائی، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ تھی کہ انتہائی اعلیٰ پائے کی تیاری، پروفیشنلزم، جذبہ قربانی، حب الوطنی، اس جذبے سے سرشار بری فوج، بحری فوج، ہوائی فوج کے سپہ سالار، افسر سپاہی یکجاں دو کالب تھے۔ دن رات مشاورت کی انہوں نے اور پلاننگ کی۔ میں تفصیل میں نہیں جان چاہتا، یہ 5 جہاز جو اوندے منہ گرائے ہمارے شاہینوں نے، یہ 5 کے بجائے شاید 10 ہو جاتے، لیکن احتیاط سے کام لیا ہمارے ہوا بازوں نے، ہمارے شاہینوں نے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اتحاد، اتفاق اور مشاورت کی بدولت تھا۔ میں بڑے ادب سے آج یہاں پر اپنے اس معزز ایوان کے تمام بھائیوں اور بہنوں سے، بشمول پی ٹی آئی کے بھائیوں اور بہنوں سے ملتمس ہوں کہ آئیں آج کے دن اکٹھے ہو جائیں اور پاکستان کو اکٹھے ہو کر بنائیں، پاکستان کو عظیم بنائیں۔ اس سے زیادہ اور کوئی شاندار موقع نہیں ہو سکتا۔ میں حاضر ہوں آپ کے چیمبر میں، میں اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملنے کو تیار ہوں کہ آئیں، بیٹھیں، پوری دنیا کو دکھائیں کہ ہم ایک ہیں۔ جناب اسپیکر، یہی واحد طریقہ ہے، یہی واحد راستہ ہے پاکستان کو ایک عظیم قوم بنانے کا۔ ماضی میں جھانکنا چاہیے سبق حاصل کرنے کے لیے، مگر ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے لیے نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو یہ دوبارہ موقع دیا ہے۔ پاکستان کی افواج پاکستان نے اپنے جو جوہر دکھائے کل رات، میں سمجھتا ہوں کہ ان ہیروز کی بدولت آج پاکستان کا دوبارہ جو مقام ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے۔ لہٰذا میں اس ایوان کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں گا کہ آج چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ساحر شمشاد، سپہ سالار بری فوج جنرل سید آصف منیر اور ایئر چیف ظہیر بابر، نیول چیف
नवीद अशरफ साहब और उनकी तमाम लीडरशिप को आज ये हाउस एक करारदाद के ज़रिए उनको हदिया तबरीक पेश करे कि ये वाकई इन्होंने पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार को बहाल किया है और पाकिस्तान की इज़्ज़त को दोबाला किया है। जनाब स्पीकर, एक ही सफ़ में खड़े हो गए, एक ही सफ़ में खड़े हो गए। मैं बैरिस्टर साहब की खिदमत में अर्ज़ करूँगा, आप सब की खिदमत में, कि एक ही सुनेंगे। ये 2001 नहीं है जनाब स्पीकर, ये 2003 नहीं है जनाब स्पीकर कि कोई मुमालिक उठ के कहें कि ये मुसलमान दहशतगर्द है और पूरी दुनिया मान ले। 2 हफ्ते से पाकिस्तान ये झूठे बेबुनियाद इल्जामात सुनते रहे। हमने इसका जवाब में वजीर आजम साहब ने भारत को चैलेंज किया कि हमारे हाथ साफ है। एक कुछ शक्कर यार तबाहू सजा। हम इस पे क्या कह सकते हैं जनाब स्पीकर? कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। अगर उनमें हिम्मत होता तो वो दिन में आके ऐलाने जंग करते हैं, वो हमारे सिपाहियों के आमना सामने करते, हमारा अफवाज का आमने सामने करते। मगर इन बुज़दिलों ने रात के अंधेरों में निहत्ते बच्चे को निशाने बनाए हैं। उस पर कहा ना सिर्फ हम मजम्मत करते हैं, पूरी दुनिया उसका मजम्मत करते हैं जनाब स्पीकर। दहशतगर्दी के ये रट हम कब तक सुनेंगे? ये 2001 नहीं है जनाब स्पीकर, ये 2003 नहीं है जनाब स्पीकर कि कोई मुमालिक उठ के कहें कि ये मुसलमान दहशतगर्द है और पूरी दुनिया मान ले। 2 हफ्ते से पाकिस्तान ये झूठे बेबुनियाद इल्जामात सुनते रहे। हमने इसका जवाब में वजीर आजम साहब ने भारत को चैलेंज किया कि हमारे हाथ साफ है। एक बैनुल-अक़वामी सतह पे एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन हो और पता लगे, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए कि इस हमले में कौन मुलव्विस था। इसलिए पाकिस्तान को पता है, इस्लामाबाद को पता है कि हम इस बुज़दिलाना हमले में मुलव्विस नहीं था। The Kashmir cause is too noble, Janab Speaker. We have truth, justice and history on our side. Terrorism is a form of cowardice. Pakistan does not need to deploy terrorism. The people of Kashmir do not need to deploy terrorism. हम international कानून के मुताबिक, United Nations Security Council के अपने करारदाद के मुताबिक सच के साथ खड़े हैं और भारत झूठ के साथ खड़े हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम इनका ये चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। मैं एक बार फिर इस फ्लोर पे खड़े होके जिस अंदाज से और जिस तरीके से पाकिस्तान का एयरफोर्स ने एक बार फिर हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के लिए जिस अंदाज से उन्होंने भारत का ये बुज़दिलाना हमला का जवाब दिया, उसको भी हम सलाम पेश करते हैं जनाब स्पीकर। इन्होंने इनके ये 5 जहाज गिराए हैं जैसे ये मच्छर थे जनाब स्पीकर, और ये और हमला करे और हम और इनके जहाज गिराएंगे। उनके पास माल भी ज्यादा होगा। जनाब स्पीकर, अंग्रेजी में एक कहावत है, that the larger they are, the harder they will fall। और इंशाअल्लाह ताला ये जो भारत अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझते हैं, वो वहशी बन चुके हैं, वो दरिंदर बन चुके हैं, वो अपने अना की वजह से अंधा बन चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान के बहादुर और गयूर अवाम इनके आंखें खोलेंगे और इनको दिखाएंगे कि हम जंग के हामी नहीं हैं, ना हम जंग के हामी रहे हैं। लेकिन अब आपने हमला किया है, आपने पाकिस्तान के बेगुनाह शहरियों पे, हमारा बेगुनाह बच्चों पे हमला किया है, हमारे सरजमीन पे हमला किया है। अब उनको तैयारी और हौसला रखना पड़ेगा, इसलिए पाकिस्तान का जवाब अब आना है। रात के अंधेरे की नहीं, किसी झूठ की बना पे नहीं, इंटरनेशनल कानून के मुताबिक, यूनाइटेड नेशंस चार्टर के मुताबिक पाकिस्तान के पास ये हक है
کہ جہاں بھی جیسے بھی ہم اس حملہ کا جواب دے سکتے ہیں. اگر یہ حکومت کا فیصلہ ہے, ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ چاہے ہم اس طرف کھڑے ہیں یا ہم اس طرف کھڑے ہیں, ہم سب تمام صوبے, ہر پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ہمارے افواج پاکستان کے ساتھ اس وقت ہم کھڑے ہیں. ہم نے وزیر اعظم صاحب نے ایک بار پھر آج وہ دہرایا ہے کہ پاکستان تیار ہے امپارشل انویسٹیگیشن کے لیے, نیوٹرل انویسٹیگیشن کے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ نہ صرف وہ لوگ جو اس دہشت گردی کے واقعہ کے پیچھے تھے وہ بے نقاب ہو جائیں, مگر ہمارا امید ہے کہ یہ جو وزیر اعظم کا ویژن ہے کہ اس قسم کا انویسٹیگیشن ہو, تو اگر اس قسم کا انویسٹیگیشن بنتا ہے, ہمارا ایسے کوئی ادارہ یا فورم بنتا ہے جس پہ ہم سب راضی ہیں کہ یہی فورم مناسب ہے اس قسم کی واقعہ کا تحقیق کرنے کے لیے, تو آگے جا کے بھی اگر خدا نخواستہ اس قسم کی دہشت گردی کا واقعہ ہو, چاہے وہ بھارت میں ہو چاہے وہ پاکستان میں ہو, تو یہ فورم موجود ہوگا اس دہشت گردی کا واقعہ کو انویسٹیگیٹ کرنا اور ہمیں بتانا اور بھارت کو بتانا, تاکہ ہم خود دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکیں. ہم تو بھارت کی وجہ سے نہیں, کسی بین الاقوامی طاقت کی وجہ سے نہیں, اپنے شہریوں کو بچانے کے لیے, اپنے شہیدوں کے شہادت کو جواب دینے کے لیے پاکستان کے اندر جو بھی دہشت گرد فورسز موجود ہیں ان کے بھی جو بیکرز ہیں ان کو مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. مگر کب تک کہ بھارت اور پاکستان اپنی قسمت ان دہشت گردوں کے ہاتھ میں چھوڑیں گے کہ کوئی بھی اٹھ جائے, مقبوضہ کشمیر میں حملہ کرے یا بھارت میں کہیں بھی حملہ کرے اور وہ بہانہ بنے کہ نہ صرف ہمارا دونوں ممالک جنگ پہ اتر آئے, نیوکلیر وار کا خطرہ پورا دنیا میں ہو. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اتنا اہلیت ہے, اتنا صلاحیت ہے کہ ہم دشمن کا ہر حملہ کا, اس قسم کے حملے جس کے جواب کل رات ہوئے تھے, یا وہ سفارتی سطح پہ اسحاق ڈار صاحب کے اور وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں, انشاءاللہ تعالی ہر حملہ کا جواب دینے کے لیے تیار ہے. اور یہ بھارت کی بھول ہے, یہ بھارت کی بھول ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کی طرح ان قسم کے حملوں کے جواب میں خاموش ہوں گے. پاکستان زندہ باد. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری قومی تمام کو یہ ساری تفصیل ان کو شیئر کی, اور فورن آفس میں قریباً 40 سے زائد آرم فورسز کے اتاشیز ہیں, نیول, ایئر فورس یا آرمی, ان کو پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کر دیا. جو پاکستانی ویلڈ ویزے کے اوپر انڈیا میں موجود تھے ان کو نکلنے کا حکم دیا, ان کے ویزے کینسل کر دیے. اور جو سب سے شاکنگ جو ان کا فیصلہ یا اناؤنسمنٹ تھی کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو انہوں نے کہا وی آر ہولڈنگ ان ابینس. ٹریٹی جو ہے وہ ابینس میں ہولڈ نہیں ہو سکتی, نہ یہ تبدیل ہو سکتی ہے جب تک کہ دونوں پارٹیز ایگری نہ کریں, نہ یہ ختم ہو سکتی ہے. اگر اس میں کوئی انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہے تو اس کے 3 ٹیئر موجود ہیں. تو یہ ایک یعنی 6 دہائی پہلے 60 سال سے زیادہ یہ پرانی انڈس واٹر جو ٹریٹی ہے اس کو انہوں نے ان ابینس کرنے کی اناؤنسمنٹ کی. تو 24 کی صبح ہی اگلے دن پاکستان کی جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے اس کی میٹنگ ہوئی. اس کی میٹنگ کے ساتھ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹٹ فار ٹیٹ جو انہوں نے کیا ہم ان کے ساتھ وہی کریں گے. اور اس کے بعد پریس کانفرنس کا فیصلہ ہوا, میں تھا, جناب وزیر دفاع تھے, وزیر اطلاعات تھے, اور اس پریس پہ ہم نے یہ کلیئر کر دیا اس وقت یہ عدلے کا بدلہ ہم کر رہے ہیں, لیکن اگر کوئی ایسکلیٹری موو کی انڈیا نے تو پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے. یہ اس وقت کی اناؤنسمنٹ تھی, یہ فیصلہ تھا. اور انہوں نے پلوامہ کی طرح اگر آپ تھوڑا سا ریفلیکٹ کریں گے اس کے پیچھے میلا فائٹی ڈیزائن ہے جو کچھ ہوا ہے. ہمارے تو ہاتھ صاف تھے. پرائم منسٹر نے 72 گھنٹے کے اندر کاکول اکیڈمی میں ساری دنیا نے سنا کہ جی آفر کر دیا کہ جی انڈیپینڈنٹ, انٹرنیشنل, ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کے لیے ہم تیار ہیں. تو اگر ہمارا کوئی خدا نخواستہ کوئی حصہ ہوتا یا کوئی دور سے بھی کوئی اس سے لنک ہوتا تو پاکستان کی طرف سے یہ آفر نہیں کی جا سکتی تھی. اس کو کافی ممالک نے سراہا. ہم نے کوئی قریباً 26 ممالک کے یا وزیر اعظم یا ان کے ڈپٹی وزیر اعظم یا جو فارن منسٹرز ہیں, وزراء خارجہ,
ان کو تمام کو یہ ساری تفصیل ان کو شیئر کی، اور فورن آفس میں قریباً 40 سے زائد جو پاکستان میں سفیر یا ہائی کمشنر یا چارج افیئرز ہیں ان کو بلا کے بریفنگ دی۔ اس کے نتیجے میں یہ جتنے ٹیلی فون کالز پہ ڈپلومیٹک موومنٹس ہوئیں، ایک ہی ان کی بات ہوتی تھی کہ پاکستان اور انڈیا ڈی ایسکلیٹ کرے، کوئی ایسکلیٹری موو نہ کرے۔ تو چونکہ ہمارا ایک فیصلہ تھا کہ ہم پہل نہیں کریں گے، تو ہم نے یہ تمام ممالک کو ہم یہی بتاتے تھے کہ ہم بالکل اپنا پیشنس ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں۔ نمبر 2، ہم فل ریسٹرینٹ ایکسرسائز کریں گے، اور 3، ہم پہل نہیں کریں گے۔ جو انہوں نے کیا اس کا ہم نے حساب چکا دیا، اگر انہوں نے کوئی موو کیا تو اس کا جواب پھر اینٹ کا جواب پتھر سے ہوگا۔ یہ ہم نے سب کو، اور الحمدللہ ہم نے اپنی اس چیز کو آنر کیا۔ مین وائل OIC کی سیکرٹری جنرل انہوں نے اس کے خلاف سٹیٹمنٹ دی، جو کچھ ہوا انڈیا نے جو کچھ کیا، جو فیصلے کیے۔ UN سیکورٹی کاؤنسل کا کلوز ڈور سیشن اسے کہتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اوپن سیشن کرتے پھر انڈیا بھی آ سکتا تھا۔ ہم چونکہ ممبر ہیں تو یہ فیصلہ ہوا، ہم نے وہ کلوز ڈور سیشن، 5 پرماننٹ ممالک ہیں، 10 الیکٹڈ ممبرز ہیں، پاکستان بھی الحمدللہ وہاں 2 سال کے لیے چنا ہوا ہے ممبر نان پرماننٹ، تو اس پہ تمام تفصیل جو ہے بریفنگ دی گئی۔ ہمارے وہاں کے جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہے، جس کو آپ اپنا سفیر کہہ لیں UN میں، اعظم افتخار صاحب نے پھر اس کلوز ڈور سیشن کے بعد میڈیا سے تمام چیزیں شیئر کی۔ تو یہ تمام پروسیس جو تھا وہ جاری تھا۔ یہ کل جو رات قریباً 1 بجے کے قریب یہ اطلاع آئی کہ جی انہوں نے کوئی ایکسپیکٹڈ ہے کوئی موو، تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو تمام ایک پلاننگ ہو رہی تھی وہ پلوامہ کی طرح انڈس واٹر ٹریٹی کے لیے، یہ اینالسٹ کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس چونکہ ابھی ایویڈنس نہیں ہے، وقت بتائے گا، پلوامہ میں آج تک پاکستان کے کوئی عمل دخل ثابت نہیں ہو سکا۔ تو یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، یہ ہاؤس کی اطلاع کے لیے آنریبل MNA صاحبہ نے بھی ذکر کیا، سرتاج گل صاحبہ نے، تو یہ قریباً 1 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، یہ انڈیا پاکستان کے ساتھ کمیونیکیشن کورسپونڈنس کر رہا ہے کہ جی اب بہت مدت ہو چکی ہے، حالات بدل چکے ہیں، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ اس پہ اوپر بات نہیں ہو سکتی۔ کوئی ملک دنیا میں ایک ڈراپ آف جو پانی کا قطرہ ہے اس کو گیو اپ نہیں کر سکتا۔ تو جو اس وقت 24 کی جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں یہ واضح کر دیا، جب وہ 5 ایکشنز کے خلاف 5 ایکشن کیے، کہ اگر آپ نے ہمارا پانی روکا یا ڈائیورٹ کیا تو اس کو ہم ایکٹ آف وار تصور کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ورلڈ بینک بروکر تھا، آپ محترمہ کی اطلاع کے لیے، انہوں نے گارنٹی نہیں کیا ہوا، گور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گارنٹر نہیں ہیں، ورنہ ہم ان کو انووک کر چکے ہو، لیکن انہوں نے بروکر کی ڈیل انہوں نے کی تھی، بالکل صحیح فرمایا انہوں نے، اور یہ ورلڈ بینک نے جو ڈیل کی تھی۔ تو اس حوالے سے ہماری جو لیگل ان کے ساتھ ایک خط ان کا 8 اپریل کو آیا تھا، اس کا جواب 8 مئی کو جانا تھا، وہ جا چکا ہے۔ یہ راؤنڈ آف کورسپونڈنس ہو رہی ہے، اور اس دفعہ انہوں نے کوشش کی پلوامہ کی طرح کہ جیسے پہلے منٹ میں ایک ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کی میڈیا میں، اور آج تک چل رہی ہے، ساتھ ہی 10 منٹ میں FIR درج ہو گئی، ان کو الہام ہو گیا، ساری انویسٹیگیشن مکمل ہو گئی، FIR درج ہو گئی، پاکستان کا نام لکھا گیا، اور کہتے ہیں کہ جو ڈسٹینس ہے وہ قریباً کم از کم 45 منٹ کا ہے اگر آپ اچھی یعنی تیز ترین سواری پہ بھی جائیں۔ کیسے ہوا؟ لکس لائک پری پلانڈ۔ اس کے بعد کچھ ممالک نے جن سے رابطے ہو رہے تھے، انہوں نے کہا کہ پاکستان مدد کرے۔ ظاہر ہے ان کو ہر چیز کا نہیں پتا کہ جو انڈیا کہتا ہے کہ پرپیٹریٹر جو ہیں ان کو ایکسیس کیا، ان کو پکڑنے کے لیے 230 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو واقعہ ہوا ہے جہاں پہلگام، اور جو لائن آف کنٹرول ہے، یعنی وہ کیسے وہاں 7 لاکھ فوج انہوں نے ڈپلائی کی ہوئی ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بالکل آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے۔ یہ ایک پلان قسم کی کوریوگرافٹ ایک قسم کی ایکسرسائز لگ رہی ہے، وقت بتائے گا۔ لیکن کل جب میں نے جیسے عرض کیا کہ کل جب یہ انفارمیشن آئی کہ جی یہ ایک ان کا کو پلان ہے، کو اراؤنڈ 10 o'clock ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کی اطلاع تھی کہ آج شاید کچھ ہو۔ جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ چند دن پہلے بھی شاید 29 اور 30 کی درمیانی رات تھی، ان کے 4 جو فائٹر تھے وہ انہوں نے ایک اٹیمپٹ کی، اور ہماری بہادر ایئر فورس کے جوانوں نے ان کو مجبور کر دیا، ان کو جیم کر دیا، اور وہ واپس جلدی سے سری نگر لینڈ کر گئے۔ لیکن جو کل رات تھا یہ قریباً 12:40 کے قریب یہ معاملہ جو تھا، اور یہ 1 گھنٹہ اس کو بیسیکلی اپنی اسپیس میں تھے، لیکن جو ایمونیشن ایک دوسرے کا ایکسچینج یا پے لوڈ جسے کہتے ہیں ریلیز کرنا ایک دوسرے کے خلاف۔ ابھی میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے اس وقت بھی ریسٹرینٹ ایکسرسائز کیا،
یہ کلیئر انسٹرکشن تھیں کہ جو فائٹر انڈین فائٹر جیٹ فائٹر جو پے لوڈ ریلیز کر کے آپ کی طرف پھینکے اس کے اوپر آپ حملہ کریں. اس وجہ سے یہ 5 گرے ہیں. اگر ان کو یہ اجازت ہوتی کہ آپ اب جو سامنے آئے اس کو گرا دیں, پے لوڈ وہ ریلیز کرے نہ کرے, تو ایئر فورس کی اپنی اسیسمنٹ کے مطابق شاید یہ 10 سے 12 جہاز ان کے کرتے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں کہ بہادر فوج پاکستان نے, ایئر فورس نے پاکستان کی قوم کا جو سر ہے اس کو فخر سے بلند کیا ہے. ہم نے رات ہی جب یہ تمام معاملات ہو رہے تھے تو ہم نے یو این جو سیکورٹی کونسل کا پریزیڈنٹ ہے, رات کو ہم نے اس کو فوری لیٹر بھجوایا کہ 5 کو ابھی اجلاس ہوا ہے. آج انہوں نے یہ انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو ہمارے سویلین کے اوپر جو اٹیک کیا, 6 لوکیشن جو پی ایم صاحب نے بتائی 24 اٹیکس ہوئے, 6 لوکیشنز پہ 24 اٹیک, بھاولپور, مرید کے, شکر گڑھ, سیالکوٹ اور پھر اے جے کے میں آزاد جموں کشمیر میں کوٹلی اور مظفر آباد 24 اٹیک ہوئے, 26 لوگ شہید ہوئے ہیں اور 46 لوگ زخمی ہوئے. یہ اس کے علاوہ آپ کے جو نیلم جیلم ہمارا جو ہائیڈرو پاور اس کے اوپر انہوں نے ڈیمیج کیا ہے. یعنی جتنے پاور پانی کے دنیا میں منصوبے ہیں اس کے اوپر سیریس قسم کے انٹرنیشنل لاز موجود ہیں کہ آپ اس کے اوپر ایون حالت جنگ میں بھی آپ اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے. تو جو دوست ممالک تھے ہم نے وہ لیٹر فوری طور کے اوپر صبح قریباً 5 بجے کے قریب امریکہ میں ڈیلیور ہو گیا. وہاں تو ابھی وہ 9 گھنٹے پیچھے ہیں. اس کے بعد اسی لیٹر کی کاپی یو این سیکرٹری جنرل کو بھی بھیج دی گئی اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ یو این جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ کو بھی بھیج دی گئی. تو ان کو الرٹ کر دیا گیا کہ یہ انہوں نے کیا ہے. اس وقت تک آلریڈی ہمارے دوست ممالک جو ہیں وہ رابطے میں تھے. مجھے ایک ملک کے فارن منسٹر کا قریباً رات 2 بجے فون آیا ترکی کا, بردر وی آر ویری کنسرنڈ, اینی تھنگ پلیز لیٹ اس نو. اور اسی طرح چین کے رابطے تھے. صبح 4 بجے چینی پوری ٹیم اپنے سفیر کے ساتھ فارن آفس میں موجود تھی اور ہم نے ان کے ذریعے جو کچھ اس وقت جو کچھ ہوا تھا وہ تمام تفصیل ان کو کمیونیکیٹ کی دوست ملک ہونے کے ناطے. اور انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا. بائی دی وے جو ہمارے یہ بھی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو ہمارے جو جیٹ فائٹر تھے جنہوں نے انڈین رافل گرائے ہیں وہ فرینچ 3 رافل ہے, ایک معراج ہے, ایک SU-30 ہے. ہمارے جو تھے وہ J-10C تھے. یہ تمام چائنا کے ساتھ کولیبریشن والے یہ جیٹ فائٹرز ہیں. تو ہم نے ان کو لائٹر وے میں بتایا کہ آپ کے چائنا کے جو بنے ہوئے, لیکن یہ مشین نہیں ہے. وہ ایک سوشل میڈیا میں چل رہا ہے کہ فرینچ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مشین تو بڑی زبردست ہے رافل کی. یہ تو ان کے پائلٹ بالکل نکمے تھے کہ وہ جو صحیح طرح لڑ نہیں سکے. لیکن ادھر جو گاڑی تھی وہ J-10C تھی اور بہادر پائلٹوں نے وہاں تو سنے کہ ان کے جو اسکواڈرنز ہیں وہ مکمل نہیں ہیں. ہم نے دیکھا کہ 2 آرمی کے سینئر جرنیل کو فارغ ہوئے اس پچھلے چند دنوں میں. ایک نمبر 2 جو تھے ایئر فورس کے وہ فارغ ہوئے. تو ان کے آپس میں یعنی ایک پیج پہ نہیں تھے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. تو یہ ایک پولیٹیکل پلائے ہے اور اس کو ہمارے نزدیک انہوں نے کوشش کی ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو اس کے ذریعے یہ حملہ کریں. اور کوئی کسی بھی دنیا میں ٹریٹی میں ابینس کا کوئی پروویژن موجود نہیں ہوتا. سسپینڈ ہو سکتا ہے اگر اس میں سسپینشن کی کوئی شرائط لکھی ہوں, تو اس پہ سسپینشن کی بھی کوئی پروویژن موجود نہیں ہے. تو ہم نے پھر جناب اسپیکر کوئی یہ چائنیز اور ٹرکش سے فارغ ہو کے پھر ہم نے انڈین چارج افیئر کو فارن آفس میں بلایا صبح 6:30 بجے. ان کو ڈیمانڈ کیا کہ آپ کے بزدلانہ یہ جو آپ نے حملہ کیا ہے, ہمارے جو سویلین ہمارے جو لوگ شہید ہوئے ہیں, عورتیں, بچے, اور ہم نے بڑا سخت ان کو ڈیمانڈس کیا فارن آفس میں بلا کے. اور یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی. آج صبح 10 بجے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی. میں جو ان کا جو پریس ریلیز ہے یا ان کا فیصلہ جو ہے وہ میں ریکارڈ پہ بھی رکھوں گا, ابھی پڑھ بھی دیتا ہوں. لیکن ہمارا جو ڈپلومیٹک کانٹیکٹ ہے وہ جاری ہے. میری یہاں آنے سے پہلے اسپینش فارن منسٹر سے بات ہوئی ہے. میری ابھی OIC سیکرٹری جنرل 5:30 بجے میری ان کے ساتھ کال تھی, میں تھوڑی ڈیلے کر رہا ہوں. جو اٹلی کے جو انٹیریئر منسٹر تھے ان سے ملاقات ہوئی ہے. اور یہ سلسلہ کیونکہ جہاں وہ ریچ آؤٹ کرتے ہیں ہم بھی ڈپلومیٹک میدان میں ان کو ہم پیچھے نہیں رہ رہے, کیونکہ یہ معاملہ ہوتا ہے ملک کے نیریٹو کو بتانا دوسری دنیا میں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میڈیا کہہ رہا ہے کہ پلوامہ میں تو شاید انڈیا کا نیریٹو بک گیا تھا اور وہ دنیا کو کنونس کر لیا تھا اس نے, اور اس نے پھر آڑ میں آرٹیکل 370 5 اگست 2019 کو ختم کیا.
اور پھر آزاد کشمیر جو ہمارا ہے اس کے مقابلے میں جو ان کا انڈین انلیگلی جو آکوپائڈ ہے مقبوضہ کشمیر, اس کو ہڑپ کر لیا اور اس کو ڈکلیئر کر دی انڈین یونین ٹیریٹری کا حصہ ہے. تو جناب اسپیکر, اس دفعہ یا آپ I'm sure everybody is very well informed, اس دفعہ ان کا نیریٹو پٹ چکا ہے کہ کوئی ان کے نیریٹو کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے آنے تک ترکی نے انڈیا کے اس کام کو ایکسپریسلی ڈکلیئر کر کے اسٹیٹمنٹ دی ہے, کنڈیم کیا کہ یہ انڈیا نے غلط کام کیا, اور اس کے علاوہ آذربائیجان نے کیا ہے. تو یہ سلسلہ اب جاری رہے گا. 6:30 بجے ہم تمام ڈپلومیٹک جو کمیونٹی اس میں موجود ہے اسلام آباد میں, ان کے سفراء ہوں یا ان کے ہائی کمشنرز ہوں یا جو ممالک کے چارج دی افیئر جو بھی اویلیبل, ان سب کو بلا کے دوبارہ بریفنگ دے رہے ہیں, کیونکہ یہ ہمارا ایک کولیکٹیو کام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں سینٹ میں جو یونٹی دکھائی گئی اور اس میں تمام جماعتیں پی ٹی آئی سمیت موجود تھیں, 24 جب ہم نے وہاں فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک ریزولوشن لانی ہے, تو 2 گھنٹے جناب اسپیکر لیڈر آف دی اپوزیشن کے کمرے میں اور جناب وزیر قانون کھلے دل کے ساتھ جو فارن آفس نے ڈرافٹ دیا تھا ہم نے سامنے رکھ کے اس کے اوپر ڈسکشن کی, اور جو یونینیمس ڈرافٹ بنا اس کو پیش کیا اور یونٹی کے ساتھ وہاں ہوا. میں ان کو سینٹ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اسی طرح نیشنل اسمبلی کو بھی, تمام ممبران کو, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہماری یونٹی ملک کی سلامتی, ملک کی حفاظت کے حوالے سے ہے, وہ ہم نے ڈیمونسٹریٹ کی ہے, جو ساری دنیا نے دیکھی ہے. تو بات یہ ہے کہ آج جو یہ جو ہماری نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ختم ہوئی, تو اس کا میں ریکارڈ پہ بھی رکھوا دیتا ہوں, جناب اسپیکر نے پڑھ بھی دیتا ہوں فار دی انفارمیشن آف دی ہاؤس. اس میں کچھ آپ کو جواب مل جائیں گے. کچھ ساتھیوں نے کہا کہ آگے کیا ہوگا, تو اس کا جواب اس میں موجود ہے. The National Security Committee was convened under the chairmanship of Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, Mohammad Shahbaz Sharif. The forum offered Fatiha for the souls of the innocent civilians martyred in India's strikes, extended its heartfelt condolences to the near ones of the martyrs, and wished a speedy recovery to the injured. The National Security Committee deliberated upon the grave developments arising out of India's unprovoked, cowardly and unlawful act of war. On the night of 6/7 May 2025, the Indian Armed Forces launched coordinated missile, air and drone strikes on multiple locations within Pakistan's sovereign territory, including Sialkot, Shakargarh, Muridke and Bahawalpur in Punjab, Kotli and Muzaffarabad in Azad, Jammu and Kashmir. These unprovoked and unjustified attacks deliberately targeted the civilian areas on the false pretext of presence of imaginary terrorist camps, resulting in the martyrdom of innocent men, women and children, and causing damage to the civilian infrastructure, including mosques. India's act of aggression also caused grave danger to commercial airlines belonging to brotherly Gulf countries, endangering the lives of thousands of on-board passengers. Besides, the Neelam Jhelum hydropower project was also deliberately targeted in violation of international conventions. The National Security Committee condemned these illegal acts as blatant violations of Pakistan's sovereignty and territorial integrity, which manifestly constituted acts of war under international law. The deliberate targeting of civilians, including innocent women and children, by the Indian military constitutes a heinous and shameful crime that is in violation of all norms of human behavior and provision of international law. Pakistan has been emphatically rejecting Indian allegations claiming the presence of terrorist camps on its territory. It would also be recalled that immediately after 22nd of April 2025, Pakistan made a sincere offer for a credible, transparent and neutral investigation, which unfortunately has not been accepted. The international media personnel had already visited these imaginary terrorist camps on 6th of May 2025, and more visits are planned for today, 7th of May 2025. However, apprehensive of his falsehood being exposed, and without a shred of evidence about his claims, the Indian leadership, bereft of any morality, has now gone to the extent of attacking innocent civilians in order to satiate its delusional thoughts and short-sighted political objectives. Attacking its innocent people is neither tolerable nor acceptable to Pakistan. India, against all sanity and rationality, has once again ignited an inferno in the region. The responsibility for causing consequences shall lie squarely with India. The armed forces of Pakistan, in line with the exercise of the right of self-defense and response framework outlined in National Security Committee statement dated 22nd of April 2025,
resolutely defended the territorial integrity of Pakistan, including Azad Jammu and Kashmir, against the Indian aggression, while also bringing down 5 Indian fighter aircrafts and unmanned aerial vehicles in the process. In consonance with Article 51 of the UN Charter, Pakistan reserves the right Pakistan reserves the right to respond in self-defense at a time, place and manner of its choosing to avenge the loss of innocent Pakistani lives and blatant violation of its sovereignty. Inshallah, the armed forces of Pakistan have duly been authorized to undertake corresponding actions in this regard. Deeply anguished by Indians' naked aggression, the entire Pakistani nation greatly appreciates and admires the bravery and courage of the armed forces and their timely action in the defense of their motherland. The nation stands galvanized and resolute in the face of any further aggression. The NSE calls upon the international community to recognize the gravity of Indians' unprovoked illegal actions and to hold it accountable for its blatant violations of international norms and laws. Pakistan remains committed to peace with dignity and honor and reiterates that it shall never allow any violation of its sovereignty, territorial integrity, or permit any harm to its proud people. This is the resolution, the press statement, decisions of this morning, and I'll place them on the record of the National Assembly. I thank you, Mr. Speaker. I think any questions or in any speeches of my colleagues today, tomorrow, maybe how long, maybe 2 days, whatever, I will also then come back and answer those queries so that our honorable colleagues, if they have anything in mind, that must be answered, and this is our duty. I'll do that, inshallah. Thank you. गौर साहब आप नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो हैं वो गुफ्तगू कर रहे थे, तफसील से बता रहे थे डे 1 से किस तरह से ये वाक़यात जो हैं रूनुमा हुए और पाकिस्तान ने इसमें ऑफ़र की बताया, और साथ साथ जो सफारती कोशिशें हैं वो इस वक्त जारी हैं। हम हमारा